اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل یہ ویڈیو ہے۔ اس میں آپ کو ایک ایسا میسیج اور ایسا پیغام دینے جا رہا ہوں جس کو سن کر کے آپ بہت ہی زیادہ، آپ کا ضمیر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، بہت ہی زیادہ آپ اطمینان محسوس کریں گے۔ جب ہم اللہ پاک سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے مانگنے کی فیلنگز اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آنسوؤں کو بھی ضرور اللہ پاک کے سامنے بہائیں۔ جب ایک بچہ جب اپنی والدہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ اس کا وہ انداز دیکھ لیا کریں۔ کیا ہم اللہ پاک سے بھی اسی طریقے سے مانگتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے، اپنے مانگنے پہ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ پاک سے جس طریقے سے ہم مانگیں گے کیا اللہ پاک عطا کریں گے؟ کبھی ہم اپنے مانگنے پہ، ہم نے اپنے مانگنے میں بھی غرور ہمارے دلوں سے نہیں نکلتا۔ جب ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اس قدر تیزی سے ہم مانگتے ہیں کہ جیسے مساجد میں نماز ہوتی ہے، اکثر ہم بھاگ کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے بھاگتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک سے دعا مانگا کریں تو آہستگی اور انکساری کے ساتھ مانگا کریں۔ جب آپ پوری نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر دعا میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اگر آپ دعا خوشی و خضوع کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور جو طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا مانگنے کا بتایا، اگر ہم ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو ایک تو ہماری دعا قبول ہوگی، دوسرا ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ فتنے کے اس دور میں یاد رکھیے گا ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج آپ کو وہی عمل بتا رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اللہ پاک سے اس اسم کے ذریعے سے دعا کی ہے جس کے ذریعے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آج اللہ پاک کا وہ ایک نام میں آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ انشاءاللہ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی جو ہے وہ تمام حاجات انشاءاللہ تمام دعائیں قبول فرمائیں گے۔ میری آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک کا ایک نام ایسا ہے جس کو آپ ورد کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جو شخص، یاد رکھیے گا، جو کوئی 1000 مرتبہ الواحد الواحد پڑھے گا، اللہ پاک اس کے یہ احسانات کر دیں گے، اس پہ یہ فضل کر دیں گے کہ انشاءاللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔ مخلوق جو اللہ پاک کی مخلوق ہے اس کی محبت اور خوف دل سے کم ہوگا اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ پاک کی جانب رجوع کرے گا۔ دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا جب وہ اللہ پاک کے اس نام سے مانگ رہا تھا، الواحد 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 الواحد، اس نام کے ساتھ جب دعا مانگ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شخص نے اللہ پاک سے اس اسم کے ذریعے دعا کی جس کے ذریعے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندے کی ہر حاجت کو جو ہے وہ قبول فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں جب بندہ اس نام کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتا ہے۔ دوسرا اس کے فوائد یہ ہیں کہ جو کوئی اس اسم کو 9 بار پڑھ کے حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ اسے عزت و سرفرازی ہی پائے گا۔ اس کے فوائد یہ بھی ہیں کہ جو اگر سانپ کے کاٹنے پر 100 بار الواحد الواحد پڑھ کے دم کرے گا تو انشاءاللہ سانپ کا کاٹا ہوا زہر ختم ہو جائے گا اور مریض تندرست ہو جائے گا۔ اور جو شخص تنہا میں 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک ایک فرشتہ اس کی جانب سے پیدا فرما دیں گے جو اس کی جانب سے جو ہے وہ عبادت کرے گا۔ جو شخص اس اسم کو پڑھ لے گا انشاءاللہ اللہ پاک ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے۔ اس ایک نام کو اگر ہم ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھیں اور دوسرے پڑھنے میں ساری کی ساری کائنات رکھتے ہیں تو یہ ایک اسم سب کائنات سے باری ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ اسم زبان سے اتنا ہلکا
اتنا हल्का जारी फरमाया है कि जब हम नाम लेते हैं अल अल अल, अब कितना हल्का है अल। अब जब हम नाम लेते हैं अल वाहिदु 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 अल वाहिदु। अब नाम जब हम इसका लेते हैं अल वाहिदु अल वाहिदु अल वाहिदु अल वाहिदु, ज़ुबान से ये कितना हल्का है। जब हम इसका नाम ले लेते हैं तो ज़ुबान से ये कितना हल्का होता है। लेकिन इसका जब वज़न हम देखते हैं तो अल्लाह पाक ने जो इसमें वज़न रखा है वो मैंने आपको बताया है कि सारी की सारी कायनात इसके एक पलड़े में रख दी जाए तो ये उससे भारी होगा। और इसकी फजीलत मैंने आपको बयान कर दी है। अगर हम इसका विर्द करेंगे तो हमें इससे विर्द से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। शायद ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, हमारी दुआएं कबूल होंगी। आखिर में मैं तमाम बहनों से ये चाहता हूँ कि आप जब भी दुआ मांगा करें तो इस किस्म के साथ मांगा करें। आपकी दुआएं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे, ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आप अपनी फीलिंग्स भी अल्लाह पाक के सामने रखा करें जब दुआ मांगा करें। नहायत आजिज़ी इनकिसारी के साथ मांगा करें। दुआ मांगते हुए कभी गुरूर और तकब्बर ना किया करें। दुआ में हर वो हाजत आप अपने रब के सामने पेश करें जिसमें छोटी से छोटी चीज़ आपकी जूती का तस्मा टूट जाए वो भी, और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको जो दिली हाजात जो दिली ख्वाहिशात हैं सब की सब आप अपने अल्लाह के सामने पेश कर दें। जब दुआ किया करें तो रब की तारीफ़ के, क्योंकि जब अल्लाह पाक की तारीफ़ की जाती है, अल्लाह पाक की तारीफ़ से जो दुआ शुरू होती है अल्लाह पाक उसको रद्द नहीं फरमाते। और अल्लाह पाक को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप अपने अल्फाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान करेंगे और उसके बाद जब आप अल्लाह पाक के इस किस्म को ले करके कोई भी दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे। ये दुआ मांगने का वो तरीक़ाकार है जो मैंने आपको बता दिया है। आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।